بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام QD وتھ شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، اگر دیکھا جائے تو سیاست کے میدان میں اختلافات ایک فطرتی امر ہیں، لیکن اگر اختلافات ملک کو ہی نقصان پہنچانے لگیں تو ان کا حل تلاش کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے. اس وقت حکومت اور PTI کے درمیان بات چیت کی ضرورت اس لیے بھی زیادہ اہم ہو جاتی ہے کیونکہ فریقین ملک کی اہم سیاسی قوتیں ہیں. اگر یہ جماعتیں مل کر ملک کے مفاد میں فیصلے کریں تو نہ صرف درپیش بحرانوں سے نکلنے میں مدد ملے گی بلکہ عوام کو بھی کسی حد تک سکون مل جائے گا. کیا عوام کو کبھی سکون مل پائے گا؟ کیا عوام کو کبھی اپنی ترجیحات میں شامل کیا جائے گا؟ ایسے ہی بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں جن مہمان گرامی کو مدعو کیا ہے، ان میں میرے پہلے مہمان گرامی ایک معروف کالم نگار ہیں، تجزیہ کار ہیں اور روزنامہ سرزمین کے چیف ایڈیٹر ہیں صفدر علی خان صاحب. میں آپ کا مشکور ہوں جی، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ناصف عوان صاحب، معروف تجزیہ کار ہیں، کالم نگار ہیں اور بہت ہی خوبصورت لکھتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت گفتگو بھی کرتے ہیں. میں آپ ناصر صاحب آپ کا بھی مشکور ہوں، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. صفدر علی خان صاحب، جیسے کہ حالات جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں اور ان بگڑتے حالات کا جو ہے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ایک ہی حل ہے. جو ہمارے بحران ہیں ان کا بھی ایک ہی حل ہے اور حل یہ ہے کہ مذاکرات ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ مذاکرات ہو نہیں پا رہے؟ شاہ ندیم صاحب بہت شکریہ، اور میں آپ کو نیا چینل شروع کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. شکریہ. اصل ایشو جو ہے، جو پرابلمز ہیں، وہ آپ نے اپنے انٹرویو میں بہت خوبصورتی سے بتائے ہیں. اور دنیا میں جہاں بھی تنازعات نے کبھی سر اٹھایا ہے تو وہ آخرکار میز پر ہی طے ہوئے. جھگڑوں سے تو قومیں تباہ ہوئی ہیں. ہمارے سامنے ریسنٹلی کئی ملکوں کی مثالیں ہیں جہاں پر بزور بندوق معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ لازماً ناکامی سے دوچار ہوئے. تو پاکستان کی بقا، پاکستان کی فلاح تو اسی میں ہے کہ ہم مذاکرات جلد از جلد کرنا شروع کر دیں. لیکن پھر وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم سیاست کو اس نہج پر لے آئے ہیں جہاں پر وہ نفرت اور ایک انتقام کا رویہ جو ہے وہ دونوں طرف بلکہ تینوں طرف وہ اس وقت اسٹیبلش ہو چکا ہے. تو اس کا حل تو یہی ہے کہ یہ سب لوگ اپنے اپنے غصے کو اپنے اندر جذب کریں اور ملک اور قوم کی فلاح کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں. لیکن اب دیکھیں، PTI نے ضرور آفر تو کی ہے کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں اور انہوں نے ایک 7 رکنی کمیٹی بھی بنا دی ہے. لیکن اس کے ساتھ شرائط بھی لگا دی ہیں کہ پہلے جوڈیشل کمیشن کا اناؤنس کیا جائے اور ہمارے جو گرفتار لوگ ہیں ان کو رہا کیا جائے. تو یہی تو 2 ایشو ہیں جن پہ بات چیت ہونی ہے. اگر یہ ایشو مذاکرات سے پہلے حکومت مان لیتی ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن بنا دیتی ہے الیکشن کے معاملات کے لیے تو پھر پڑا لڑائی کس بات کی؟ مسئلہ کیا؟ پھر وہ جوڈیشل کمیشن جو فیصلہ کرے گا اگر وہ اس حکومت کو مثبت قرار دیتا ہے کہ الیکشن ٹھیک ہوا تھا اور یہ درست طور پہ آئے ہیں تو پھر یہ حکومت کریں گے. اگر وہ یہ قرار دیتے ہیں جیسا کہ فارم 47 کی بات کی جاتی ہے تو یہ حکومت ختم ہو جائے گی. تو مذاکرات کس بات پہ ہو رہے ہیں؟ اچھا، ہم نے لینا ہے اور دینا ہے. ناصر صاحب تو میں سمجھتا ہوں جی مناسب یہ ہوگا کہ مذاکرات کی جو آفر ہے وہ بلا شرائط ہونی چاہیے، غیر مشروط طور پر کھلے ذہن اور کھلے دماغ کے ساتھ یہ لوگ بیٹھیں اور اپنے مسائل جو ہیں، یہی مسائل جو ہیں، ان کو ٹیبل پر حل کرے تو یقیناً بھی کوئی نہ کوئی حل نکلے گا. اچھا، یہ بغیر شرائط کے جو کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے،
شرائط نہیں ہوں گی تو پھر جب شرائط ہی جیسے کہتے ہیں تو پھر تو مذاکرات کی ضرورت ہی نہیں رہتی. شرائط اسی لیے رکھی جاتی ہیں کہ اس پہ مذاکرات ہوں، کیونکہ ان کے تحفظات ہیں اپوزیشن کے، اور وہ حکومت سے یا ان طاقتور حلقوں سے چاہتے ہیں کہ وہ جو تحفظات ہیں وہ ان کے دور کیے جائیں. اگر ٹیبل پہ بیٹھ کے کرنے ہیں تو ہوتے ہی ٹیبل پہ ہیں تو اس پہ کیے جائیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اس صورتحال میں یہ مذاکرات ہوں گے اور کامیاب بھی ہو پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شاہد نظیم صاحب. بات یہ ہے کہ مذاکرات تو ہوتے ہی ہیں کسی متنازع ایشو پہ. اس کے بھی دو مقاصد ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ کیا مذاکرات جو ہیں وہ عوام کی ویلفیئر کے لیے ہونے چاہیے یا ان کے جو مطلب پی ٹی آئی کے نہیں ناصر، اس وقت تو جو مذاکرات ہونے ہیں نا وہ عوام اس میں نہیں ہے. عوام ترجیحات نہیں ہے. اس وقت جو ترجیحات ہیں وہ سیاسی انتشار کو ختم کرنے کے لیے مذاکرات کرنے ہیں. تو یہ مذاکرات جو ہیں ہونے، اوپر سے جب حکومت سے بات ہوئی ہے تو کہا یہ جاتا ہے، حکومت آگے سے جواب یہ دے رہی ہے. پہلے یہ تھا کہ جی مذاکرات جو ہیں وہ ہم نے ان سے کرنے ہی نہیں ہے اس حکومت سے. اب اپوزیشن مان گئی ہے کہ ان سے مذاکرات ہم کر لیتے ہیں لیکن ہماری یہ ضرورت جو ہیں وہ شرائط ہیں. اب شرائط جب ہوں گی، حکومت یہ مان نہیں رہی. آپ مجھے یہ اس پہ ذرا غور کریں کہ کیا شرائط کے ساتھ یہ مذاکرات ہو پائیں گے اور کامیاب بھی ہو پائیں گے؟ یہ ہے اصل. نہیں، میرا خیال ہے دونوں طرف جدی ایک جو ہے نا مذاق حکومت کا بھی اور وہ پی ٹی آئی کے جو قیادت ہے اس کا بھی اس اعتبار سے تو نہیں ہوتے. لیکن آپ ذہن میں رکھیں کہ عمران خان نے جو وہ الیکشن کی بات تھی نا، وہ میری سیٹیں واپس کرو یہ سارا، اس سے پیچھے ہٹ گیا ہے. اب نئے الیکشن کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو مذاکرات میری بات سنیں، مذاکرات کی بنیاد جو ہے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک قوم دوسری پر قومی مفاد میں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، کہ جو عوام کی حالت ہے اس حوالے سے اپوزیشن کا بھی فرض اتنا ہی ہے اور حکومت کا بھی فرض اتنا ہی ہے. ایک بات، اگر انہوں نے مذاکرات انتشار کی بنیاد پہ کرنے ہیں کہ یعنی حکومت چاہتی ہے کہ انتشار ختم ہو اور ان سے مذاکرات ہونے چاہیے، تو پھر دوسری بات ہے. اب آپ انتشار کو، احتجاج کو انتشار کا نام لیں گے تو یہ میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. انتشار تو انتشار ہوتا ہے. یہ ایک بہت بڑی پارٹی ہے پاکستان کی. ٹھیک ہے، ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے اور اس کا احتجاج جو ہو رہا ہے آپ کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ وہ اس کے مطالبات جو ہے اس میں غور کرنا چاہیے کہ وہ آیا جانور ہے یا ایسے ہی کو بات کر رہے ہیں، کوئی غلط بیانی کر رہے ہیں. اگر تو حکومت یہ سمجھتی ہے، پہلے حکومت کو سمجھنا ہوگا کہ اگر اس کے مطالبات جائز ہیں تو پھر بات آگے چلے گی. اگر حکومت کہتی ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے تو پھر مذاکرات تو ہو ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، لہذا میرا خیال ہے وہ میری ناقص رائے کے مطابق اس بات کو ایک طرف کر لیں. عوام کی جو ہے نا ڈیمانڈ، عوام کو جو مسائل ہے اس بنیاد سے مذاکرات کریں دونوں فریق. مہنگائی ہے، لسلس ہے، قانون کی حکمرانی کے لیے کریں، مہنگائی کے خاتمے کے لیے کریں، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے سب کر رہے ہیں. یہ تو بات کی ہیں، جب مذاکرات ہوں پھر اس کے بعد جو ہے الیکشن ہو، عوام نے جو حق دیا ہے، حق رائے دہی دیا ہے، جو عوام نے فیصلہ کیا ہے اس کے فیصلے پہ عمل درآمد ہو. جو اور پھر اقتدار میں آنے کے بعد جو عوام کی حمایت سے پھر وہ عوام کے لیے سوچے. یہ تو ہے مذاکرات تو بات کی بات. یہ مذاکرات جو ہیں وہ ایک فریق کہہ رہا ہے کہ میری حق تلفی ہوئی ہے، عوام نے میرا انتخاب کیا. دوسرا فریق جو ہے وہ طاقت کے زور پہ آیا ہے، اس کی سرپرستی میں آیا ہے اور وہ دھونس سے کہہ رہا ہے کہ میں نے اقتدار میں رہنا ہے. اب اس پہ مذاکرات جو ہیں وہ ہونے ضروری ہیں. اب جب تک یہ بیٹھ کے نہیں کریں گے مذاکرات تو کیسے معاملات آگے بڑھیں گے؟ بڑا سمپل سی بات ہے، یہاں درست بات کر دیا، دوسرا کر دیا کہ جب اس ایشو کو یہ دونوں پارٹیوں کا اپنا اپنا موقف ہے.
वो कहते हैं कि ये मुंतखब लोग हैं, इन्हें वोट नहीं मिले, जी हाँ, जबकि हुकूमत पार्टी का ये कहना है कि नहीं, वोट हमें मिले हैं और हम दूसरे तरीके से हुकूमत कर रहे हैं। ये दोनों तरीकों की इंतहा है। इस इंतहा को खत्म करने के लिए इन्हें एक एक कदम यकीनन पीछे आना पड़ेगा। दोनों जब अपनी अपनी इंतहा छोड़ेंगे तो फिर टेबल पर बैठ के कोई रास्ता निकलेगा कि इस मसले को किस तरह हल किया जाए। जब तक ये सब गुलामी होती है, मेरी बात सुने, हुकूमत कैसे मान ले कि हम गलत यानी मुंतखब हुए। मुंतखब से मुराद ये है हुकूमत जो सारी दुनिया कह रही है, रिपोर्ट आ रही है कि ये जो है इस इलेक्शन में धांधली हुई है, 45, 47 हुआ है, इसको बनाया गया। अच्छा, पूरी दुनिया जो एक बात कर रही है, और अगर नहीं है, अगर नहीं है तो फिर वो कहते हैं ना जी जुडिशियल कमीशन बना दिया जाए इसको। बात ये है कि कभी किसी ने कहा कि मैंने ये गलत काम किया, दुनिया कहती रहे बेशक, वो ना माने तो फिर मुदावत कैसे? रात रात इस सूरत में नहीं हो सकते। मैंने गुजारिश की थी कि सबसे पहले ये है कि आवाम की सोचें। जब आप इस तरफ आएंगे तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे। अच्छा जी, सवाल लीजिए वो ये है कि ये कहते हैं कि एक तरफ तो ये मुज़ाकरात जो है ना, वो जस्ट एक बहाना है। असल पीछे जो निशाना है वो ये है कि जो मुआहदे इनके आपस में हुए थे ना, पहली बारी मेरी और दूसरी बारी तेरी, वो असल उस तरफ जो है वो जा रहा है। इस वक्त हालात जो है उस तरफ गामजन है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे इस खेज तमाशे के पीछे जो है ना, वो अब ये हुकूमत जाएगी और जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वो आएगी। तो आप समझते हैं कैसे हैं कि ये इस खेल तमाशे में बारियां लेने की जो है सिलसिला शुरू? बारियां तो इन्होंने लगाई ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और इनका जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि हम ही खेलें, किसी और को ग्राउंड में दाखिल होने की इजाजत ना दें। लेकिन अभी इस हालात में इस वक्त पाकिस्तान को एक मुस्तहकम हुकूमत की जरूरत है। जिस तरह के नासिब साहब फरमा रहे हैं और ये बेसिक बात कर रहे हैं जो ओरिजिनली हकीकत है कि लोगों के जो मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो दी जाए। और लोगों के मसाइल तब तक हल नहीं हो सकते जब तक हुकूमतें कुछ इत्मीनान से बैठ के अपने टेन्योर को पूरा न करें। अब पाकिस्तान की 76 साल तारीख उठा के देख लें कि 76 साल में तो हमारा एक भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सकता। वो किसी न किसी बहाने से वो घर चला गया। सही। तो मैं गलत हो सकता हूँ, आप गलत हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि तमाम के तमाम ही गलत हो। तो इसका मतलब कि हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं तो खला है ना, जिसकी जद में आके ये मसाइल खड़े होते हैं। तो यकीनन एक मुस्तहकम हुकूमत होनी चाहिए। और इस वक्त जो मुल्क की इकॉनमी की सूरत हाल है वो मैं समझता हूँ कि इस वक्त सफदर साहब का कहना है कि जी ये आपस में उलझ रहे हैं, दस्ते गिरेबान हैं, लेकिन अवाम का जो है वो कोई सोच नहीं रहा। ये मुज़ाकरात का खेल तमाशा जो है वो ख़त्म होना चाहिए और मुज़ाकरात जो हैं वो एक टेबल पर बैठ के होने चाहिए और वो मुज़ाकरात होने चाहिए अवाम के लिए। अवाम के लिए जब तक जो है वो नहीं किया जाएगा, नहीं सोचा जाएगा, एक कौमी जो है वो उस पर एजेंडे पे नहीं आया जाएगा, तब तक जो है वो मुल्क के हालात जो हैं वो बेहतर नहीं होने पाएंगे। ये सिलसिला ख्यालात के यूं जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی کہ ہمیں مذاکرات سے بھی آگے بڑھنا ہے. ہم کب تک جو ہے مذاکرات میں پھنسے رہیں گے اور اس کھیل کو جو ہے اس کھیل تماشے میں ہم عوام کو جو ہے اس کے پیچھے لگائے رکھیں گے. ہمیں اس سے نکلنا ہے. عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کی بجائے عوام کے درینہ مسائل کا تدارک کرنا ہے. صدر صاحب جب یہ بات ہو رہی ہے عوام کے مسائل کی اور ناصر صاحب بڑی جو ہے وہ توجہ دے رہے ہیں عوام کے مسائل پر. عوام کے مسائل تو تبھی ہم روک پائیں گے نا جب عوام کی نمائندہ حکومت آئے گی. پر عوام کی نمائندہ حکومت آنے کے لیے جو ہے تو عوام کو کھلا آزادانہ ایک منصفانہ حق رائے دہی دینا پڑے گا اور پھر ان کا جو فیصلہ ہے اس کو ماننا پڑے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان فیوچر آنے والے دنوں میں کیا یہ مرحلہ آئے گا یا اسی طرح جو ہے وہ باریوں کا سلسلہ جاری رہے گا؟ شاہ صاحب ابھی تو دلی دورست ابھی تو ملک میں الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں. ابھی تو جو آپ کو ملا ہے اسی پہ آپ کو صبر شکر کرنا ہوگا. اور پاکستان کے اکنامیکلی حالات جو ہیں وہ اب الحمدللہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. پاکستان کا جو ریزرو ہے وہ مستحکم ہو چکے ہیں اور اسی طرح پاکستان کے جو فارن انویسٹمنٹ ہے وہ بھی الحمدللہ پاکستان میں آنا شروع ہو گئی ہے. اسی کی طرح جو پاکستانی باہر سے زر مبادلہ اپنے ملک کو بھیجتے ہیں وہ بھی اسٹیٹ بینک کی پریڈکشن کے مطابق اس دفعہ $35 ارب تک پہنچنے کی امید ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہماری زراعت اور ہماری ہیوی انڈسٹری جو ہے وہ پروگرس میں آ جاتی ہے تو پاکستان کے اچھے دن آنے میں کوئی نہیں روک سکتا. جب تک ہم اپنی اکنامک صورتحال کو بہتر نہیں کریں گے اس کو سولوش نہیں کریں گے اس کے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں کریں گے تو مذاکرات کر لیں چاہے ہم جلوس نکال لیں عوام کی حالت بدلنے کی تو کوئی صورت ہو نہیں. جب جیب میں پیسہ ہی نہیں ہے جیب سے مراد جب خزانے میں ملک کا خزانہ ہی خالی ہے اور اس کے پاس ایک مہینے کی تجارت کے ضرب ہی نہیں ہے تو اس وہ ملک عوام کو کیا دے گا. اچھا تو یہ جو سیاسی انتشار نے پاکستان کی اکنامکس کو تباہ کیا ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کچھ اچھا حکومت دعوے دار ہے ناصر صاحب جیسے کہ صدر صاحب نے کہا کہ دعوے دار ہے کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں خوشحالی آ رہی ہے ہم ٹریک پر آ گئے ہیں اور آنے والے دنوں میں جو ہے وہ معاشی حالات بھی اور مزید بہتر ہوتے چلے جائیں گے. لیکن وہی آپ والی بات کہ اس میں عوام کے جو ہے اس تک اس کے اثرات کوئی اگر ترقی آ رہی ہے جبکہ انہی کے جو لوگ ہیں جو ان کی پارٹی کو چھوڑ کے گئے ہیں جیسے کہ شاید خان عباسی ہیں مفتی اسماعیل ہیں یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اعداد و شمار جو حکومت دے رہی ہے یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے کچھ بھی نہیں. حالات خراب سے خراب تر ہی ہوتے جا رہے ہیں. ان اعداد و شمار پہ یقین کر کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب ملک کے حالات کیا آزمائے ہوئے سے خود کہہ رہے ہیں کہ آزمائے ہوئے جو ہیں وہ کبھی بھی ان حالات کو بہتر نہیں کر پائیں گے. اس کے لیے آپ کو جہاں ایک قومی حکومت بنانے کی بات کی جاتی ہے وہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو ایسی قیادت لے کے آنی پڑے گی ایسی ماہرین کو لے کے آنا پڑے گا جو کہ اس ملک کو سنبھالے اور اس کا اور دوسری بات کہ الیکشن کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا نہیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ واقعی خوشحالی آ رہی ہے عوام بھی میں بھی مہنگائی باقی کمی ہو رہی ہے عوام کے مسائل کا تدارک حکومت کر رہی ہے اور عوام کو مان لینا چاہیے کہ اچھا جی ہمیں جو ہے انہی کو ہی اقتدار میں رہنے دیا جائے اور انہی پہ گزارا کیا جائے. دیکھیں رانا صاحب کی رائے اپنی جگہ احترام کرتے نقطہ نظر ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خوشحالی آئے گی تو صحیح لیکن دیر سے بھی آئے گی تو صحیح. مگر یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ کہ موجودہ حکومت سے کوئی توقع نہیں. یہ حکومت جو ہے دیکھیں حکومت ہو یا اپوزیشن بات وہی ہے پھر پیچھے ہم چلتے ہیں مذاکرات کی طرف. مذاکرات ان کے اقتدار کے حوالے سے ہو رہے ہیں. اب آپ نے جو کہا کہ عوام کی حکومت آئے گی دیکھیں اقتدار کے حوالے سے نہیں ہو رہے. ایک پارٹی کہتی ہے الیکشن کروا دیں عوام کو فیصلہ مانے دوسرا کہتے ہیں ہم نے اقتدار نہیں چھوڑنا اس میں ہونی ہے اقتدار یہ نا وہ چھوڑنا نہیں چاہ رہے وہ دینا چاہ رہے ہیں.
لیکن یہ عوام کا فیصلہ لا سکتے ہیں نا. اگر عوام فیصلہ لیں. عوام کے مسائل کسی منتخب یعنی بھاری اکثریت سے جیتنے والی پارٹی کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے آپ اس کا لنک کر رہے ہیں اس کے ساتھ، تو پھر سوچنا پڑے گا کہ آنے والی جو پارٹی ہے اس کے پاس کیا مطلب پروگرام ہے. ان کے پاس ایک طرف IMF ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرف ہمارے ملک کے اندر غربت، مہنگائی، افلاس، یہ آپ انتہا کو پہنچ چکے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو ہے آپ دیکھ لیں بے روزگاری کہاں تک پہنچ گئی ہے. جو ملیں، جو فیکٹریاں چل رہی تھیں خان کے دور میں، میں بڑا کہوں گا ابو بند ہیں، ان میں سے 70% جو ہے نا وہ تو بند ہے. تو بے روزگاری بھی پھیلی ہے، مہنگائی بھی آ رہی ہے، اور پھر ناانصافی جو ہے وہ عام ہے. ٹھیک ہے، اگر تو کوئی پارٹی آنے والی، کوئی بھی آئے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہم کسی پارٹی کے نمائندہ نہیں ہیں، کوئی بھی پارٹی آتی ہے اس کے پاس کوئی پروگرام ہے نہیں ہے. پہلے تو IMF کے قرضے اتارے پھر آگے چلے. عوام کی خوشحالی جو ہے نا وہ ابھی بہت دور ہے. کوئی عوامی حکومت جب تک ملک کے اندر سے جنریٹ نہیں کرے گی. ٹیکسیشن ہے، ٹیکسیشن کتنی آئی ہے اس وقت؟ اچھا سر، ہم کیوں نہیں مان لیتے کہ جو لاتے ہیں، جو بناتے ہیں، جو نکالتے ہیں، ہم ان کی مان لیں. وہ جو کہتے ہیں ہم وہ کرتے رہیں اور قربانی کا بکرا بنے رہیں. ہم یہ کیوں نہیں مان لیتے؟ کیوں ہم احتجاج کر رہے ہیں؟ کیوں ہم آواز اٹھا رہے ہیں؟ کیوں ہم سختیاں برداشت کر رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں جو طاقت کی ماننی پڑتی تو مان لیں. دیکھیے، پاکستان شروع سے ہی سیکورٹی اسٹیٹ ہے. ہمارے اطراف میں بہت دشمن ممالک جو ہیں وہ سازشوں سے بھرپور بار ہمارے ملک میں. عوام کیوں نہیں مانتے؟ بات میں وہی عرض کرنے لگا ہوں. عوام اس لیے نہیں مانتے کہ عوام کو وہ حقوق ابھی تک حاصل نہیں ہو سکے جن حقوق کا وعدہ کر کے یہ ملک باہر سے وجود میں آیا تھا. اس وقت وہ تشنگی جو ہے وہ تو ہم میں موجود ہے، بلکہ پہلے سے بڑھ چکی ہے. ان حالات میں عوام کا جو تقاضا ہے حکمرانوں سے وہ تو بالکل درست ہے. آج ہمارے ملک میں دیکھیں پاپولیشن بڑھ رہی ہے لیکن سورسز دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں. ایون تقریباً 3 کروڑ کے لگ بھگ ہمارا بچہ جو ہے وہ اسکول سے باہر ہے. یہی حالات ہماری ہیلتھ کے کہ ہسپتالوں میں کوئی مریض چلا جائے تو اس کے لیے جگہ نہیں ہے. ایک بیڈ پر 3 مریض پڑے ہوئے ہیں، ڈاکٹروں کی کمی ہے، دوائیاں نہیں مل رہی. تو مسائل تو اتنے ہیں کہ اگر ہم گننے بیٹھے تو ایک پروگرام نہیں 10 پروگرام بھی کر لیں گے تو ہمارے یہ مسائل. اچھا، مسائل کا حل جو ہے وہ قیادت کے ذریعے ہوتا ہے. ہاں. اچھا، قیادت جو ہے آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے ناپید ہے. یہاں جتنی قیادتیں آئی ہیں وہ ساری آزمائی جا چکی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی نئی قیادت ہے جو آئے گی اور اس ملک کے حالات کو جو ہے وہ بہتر بنائے گی، چاہے وہ عوام ہی لے کے آئے؟ دیکھیں، نئی قیادت تو ابھی 4.5 سال حکومت کی ہے کہ 4 سال، یہ نئی قیادت ہے. ٹھیک ہے، اب بھی یہ نئی قیادت ہے. ہمیں اس سے آپ کہتے ہیں 4 باریاں ان کو دی ہیں، اس کو بھی 4 باریاں. باری کی بات نہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ عوام کی حکومت تو پھر عوام کی حکومت تو عمران خان کو حق ملتا ہے نا. ناصر صاحب وہ بھی کوئی نئی قیادت تو نہیں تھی. تو کچھ لوگ پیپلز پارٹی سے ٹوٹے، کچھ جماعت اسلامی سے ٹوٹے، کچھ مین قیادت تو نہیں ہے، ووٹر کی بات نہیں ہوئی، قیادت کی بات سب چیز کی ہے. لیکن وہ عوام کی امیدوں میں پورے نہیں تک عوام کی امیدوں کو بتائے نہ ہی ملک کو آگے لے کے امیدوں کو کیسے دیکھیں، میری بات سنیں، کیسے وہ پورا کر سکتے تھے جب وہ ڈکٹیشن لے گئے تو وہ کیسے پورا اترے. ٹھیک ہے، اب اس میں کوئی شک نہیں کہ ان سے بھی غلطیاں ہوئی، خطائیں ہوئی، سب کچھ ہوا ہے، ہم مانتے ہیں. لیکن اب جو صورتحال ہے، میرا اپنی سوچ ہے، رائے ہے کہ اگر وہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، اقتدار میں آتے ہیں تو بالکل ان کی سوچ جو ہے نا تبدیل ہو چکی ہوگی.
اچھا ان کی سوچ چاہے جتنی مرضی تبدیل ہو جائے، یہاں تو حکومت وہی اور اتنی ہی دیر چلتی ہے جب تک ایک پیج پہ رہتی ہے. جب پیج سے ذرا سرکتی ہے تو حکومت نے جو ہے نیچے زمین پہ آ جاتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے ناصب کہہ رہے ہیں کہ جو ان کو پھر ایک موقع دیا جائے، کیونکہ انہیں تو ایک ہی موقع ملا، انہیں تو 4 موقع ملے، انشاءاللہ آگے سے بہتری ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ پھر ایک پیج پہ رہ پائیں گے؟ اور کیونکہ یہ تو حقیقت ہے، اس سے بغیر تو نہیں بات بنے. میں اس چیز سے معذرت کے ساتھ اختلاف کروں گا. پاکستان کا اصل ایشو یہ نہیں ہے. پاکستان کا اصل ایشو یہ ہے کہ ہم کسی کو بھی اس کے حق کے مطابق اس کا ٹرینیور نہیں کرتے. جب آپ کے کام درمیان میں ہی رہ جائیں گے اور آپ کو اقتدار چھوڑنا پڑے گا تو نیا آنے والا تو اپنے پروجیکٹ لے کے آئے گا، اپنے سوچ لے کے آئے گا اور اس کے نئے ایجنڈے کے ساتھ آئے گا. پہلا ضائع ہو جاتا ہے، نیا شروع ہو جاتا ہے. ہمیں جو عوام کا آئین کا ایک تقاضا ہے، حق ہے، جو ان کا ووٹ اس کو دے کے ایک 5 سال کی مدت کے لیے اقتدار پہ بٹھاتا ہے، اس کو اس کا ٹینور ضرور پورا کرنے دیں. صدر صاحب کا کہنا ہے کہ جمہوریت کو جمہوری انداز میں جب تک نہیں چلایا جائے گا، جب تک آئین کی جو ہے وہ پاسداری نہیں کی جائے گی، جب تک قانون و انصاف کا بول بالا نہیں کیا جائے گا، آپ کی توقعات جو ہے وہ پوری ہوتی کسی کی بھی دکھائی نہیں دیتی ہیں. ناظرین یہ خیالات کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین بات ہو رہی تھی عوام کی، بات ہو رہی تھی عوام کے حق رہدری کی، اور بات ہو رہی تھی انصاف و آئین کی. جب ہم انصاف، قانون اور ان کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ عوام کو وہ چیزیں ملیں گی کیسی، اس ملک میں وہ چیزیں لاگو کیسے ہوں گی. وہ تبھی لاگو ہوں گی جبکہ قیادت کی جو ہے وہ سوچ جو ہے وہ تبدیل ہوگی. اچھا جب قیادت کی بات ہم سب کرتے ہیں تو ہم بات جو ہے ہماری شریف برادران، ہماری زرداری برادران اور پھر ہماری جو ہے وہ مراد خان پی ٹی آئی پہ آ کے رک جاتی ہے. اس ملک میں دیگر قیادتیں بھی ہیں، جماعت اسلامی ہے، مولانا فضل الرحمان کی JUF ہے. اس کے علاوہ جو ہے اگر انہی میں سے لانا ہے تو بلاول زرداری جو ہے وہ نئی پڑھے لکھے نئے ایک جذبے کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ میری باری. کیا وجہ ہم ان میں سے نئی قیادت کو موقع جب دیا ہی ہے تو ان کو بھی ایک وفاق میں موقع دے کے دیکھ نہیں لینا چاہیے، شاید کہ بہتری آ جائے. آپ کا مطلب جو ہے JUIF اور جماعت اسلامی، اور اگر پرانوں کو ازمانا ہے تو پھر بلاول کو ازما دیا جائے گا. نہیں بلاول تو ازمائے ہوئے سندھ کے اندر، وہ ان کی حکومت نہیں ہے. ہم وفاق کی بات کر رہے ہیں نا، قیادت کی نہیں، جو قیادت جو آئے اور وہ قیادت آ کے بھائی آپ نے صوبے کے اندر وہ ایک مثال قائم کریں گے تو آگے بڑھیں گے نا. سندھ کے اندر اگر تو ان کے مثالی صورتحال ہے پھر تو وہ تشریف لا سکتے ہیں، یعنی لانے والے پھر کہیں گے آؤ بھائی وفاق کو بھی صحیح کرو. جب سندھ کے اندر ہی ایسا کوئی کچھ نہیں نظر آ تو رہا پھر آپ کہتے ہیں آپ کی توجہ اس طرح جاتی ہے کہ قومی حکومت بنا لی جائے جس میں آپ چن کے اچھے اچھے ذہنوں کو، اچھے لوگوں کو، باکردار لوگوں کو، اہلیت کے عمل لوگوں کو جو ہے وہ لے آئیں، عوام کی منشا کے مطابق عوام ان کا انتخاب کریں اور انہیں جو ہے لے کے آئے. اسی طرح آپ کہتے ہیں شاہ صاحب اس کے لیے بھی مداخلات کرنا پڑیں گے. قومی حکومت بنانے کے لیے پہلے جو اکٹھے کرنے ہیں لوگ ان کے اپن جو مداخلات ہوں ان کے ہے تو PTI مان جائے گی. PTI کہتی ہے کہ میں پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہوں تو میں قومی حکومت میں چند وزارتیں لے کر خاموش ہو جاؤں، یہ نہیں ہوگا. باقی تو سب مان سکتے ہیں کیونکہ وہ محدود ہو گئے ہیں. پیپل پارٹی
یا نون لیگ کی جتنی بھی سیٹیں ہیں یا دوسری پارٹیاں ہیں، تو وہ یہ کلیم کر رہی ہے کہ میں بڑی پارٹی ہوں، تو اس کو اگر حصہ، یعنی اس کو تو حصہ پھر وزیر اعظم کو ملنا چاہیے نا. تو صدر صاحب مان کون رہا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں مان رہے ہیں، اس کو کون مانتا ہے؟ وہ کیا کر سکے؟ اب تک احتجاج بھی کر لیا انہوں نے جو ہے وہ تحریک جو تھی سول نافرمانی کی وہ بھی شروع کرنے کا اعلان کر دیا، اور دھرنے شرنے بھی دے دیے، انہوں نے گولیاں بھی کھا لیں، انہوں نے ڈنڈے بھی کھا لیے. کیا بنا؟ اب تک کچھ بھی نہیں بنا. جب تک وہ راضی نہیں ہوں گے لانے والے، تب تک کہاں جا کے یہ جو ہے جس تبدیلی کا، جس سوچ کی یہ جو ہے ترجمانی کر رہے ہیں وہ پوری ہوگی؟ نہیں. شاہ صاحب اصل میں آپ اسٹیٹ سے کبھی بھی نہیں لڑ سکتے. نہیں، کون کہتا ہے اسٹیٹ سے جب آپ تھریٹ سے کام کروانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ایک اس کی شیپ ہی ہے نا لڑائی. تو تھریٹ سے کام نہیں چلتے، عقل مندی سے، دانش مندی سے. سیاست میں نام ہی اسی چیز کا ہے. اس کے لیے ایک قدم آگے کوئی قدم پیچھے ضرور کرنا پڑتا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک فرسٹ ٹائم جو میں اپنی سوچ کے مطابق بات کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی نے ایک پازیٹیو اور ایک سیاسی قدم یہ اٹھایا ہے. 7 رکنی کمیٹی بنائی ہے جو اپنے حریفوں سے بات چیت کرے گی. دیکھیے صرف یہ کہنا کہ اتنے دن میں یہ کام کر دو ورنہ میں یہ کر دوں گا، اس تھریٹ کے ساتھ آگے سے بھی وہ تھریٹ کی آتی ہے. یہ رویہ میں سمجھتا ہوں سیاست والا نہیں ہے. اپنا رویہ تبدیل چینج کر کے اور انہیں اپنا ایک سیاسی رول جو ہے پارلیمنٹ میں آئین اور قانون کے مطابق اس کو ادا کرنا چاہیے، تو یقیناً مسائل کا حل نکل سکتا ہے. اچھا ایسا ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے اور یہ مسائل جو ہیں تبھی حل ہوں گے، مذاکرات ہوں اور ہم مل جل کے ساری ہی پارٹیاں جو ہیں وہ الیکشن کی طرف جائیں اور ایک دفعہ جو ہے ایک آزاد منصفانہ جو ہے الیکشن کرانے میں کامیاب ہو جائیں جس حد تک ہو سکے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح انتشار کا بھی خاتمہ ہو جائے گا اور آگے بھی ایک بہتر قیادت آ کے ملک کے اس بحران سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیں، مذاکرات کو پہلے لے لیں کہ مذاکرات پہ ہم حق میں ہیں، مگر پی ٹی آئی نے آفر کی ہے نا مذاکرات، تو اس کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا. لیکن اب حکومت جو ہے وہ پارلیمان میں جو ہے وہ بات کرنے کے لیے آگے بڑھی ہے. چاہے مذاق کر کے ہی بات یا انہیں بات کو لیکن اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. جبکہ کبھی رانا صاحب، رانا ثناء اللہ کی میں بات کر رہا ہوں، وہ کہتے تھے کہ جی یہ تیار ہی نہیں ہے، ہمیں تو یہ سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ تو مذاکرات نہیں. اب تو خواجہ آصف کا بھی رویہ بدل گیا ہے، اس کی وجہ چاہے ٹویٹ ہی کیوں نہ ہو. نہیں، میں جو عرض کر رہا ہوں اب یہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر آپ کی آواز کچھ ہو اور باہر آ کر آپ اس کا مسئلہ اڑائیں. یہ اس لیے یہ چیزیں بھی ختم کرنا ہوگی نا. مذاکرات کے لیے بڑھنا ہے، خاص چلیں وہ اقتدار کے حوالے سے لے لیں، وہ ان کے جو مطالبات ہیں جو بنیادی ان کے لیے لے لیں، تو ان کا مسئلہ نہ اڑائیں بلکہ کہیں کہ بہت اچھی بات ہے، تشریف لائیں. رویوں میں تبدیلی آ رہی ہے. اس میں فوری طور پہ ایک دفعہ میز پہ بیٹھنے پہ اور ایک ملاقات میں جو مسئلہ حل نہیں ہونے والے، اس کے لیے اچھا سب سے کیا آپ کہتے نہیں ہیں کہ اس میں صدر زرداری، مولانا فضل الرحمان جیسے جو وزیر سیاست دان ہیں اور نواز شریف جیسے یہ بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کیا وجہ وہ کردار ادا نہیں کر رہے؟ کردار ادا کرنا ہے لیکن کہ اپنے ہی ختم ہوتے. اب حضرت مولانا صاحب اپنا ایک مسئلہ لے کھڑے ہو گئے، تو یہ اس مسئلے کے شیڈو میں وہ باقی مسئلے جو ہیں وہ شیڈو میں وہ تو اس لیے کہتے ہیں ناصر صاحب کہ یہ جو مسئلے اٹھتے ہیں نا، جیسے 26ویں ترمیم ہو گئی، یہ مدرسوں کا بل ہو گیا، یہ ساری چیزیں دوسری جگہ سے توجہ ہٹانے کے لیے کی جا سکتے ہیں مل کے. یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ اچانک جو ہے وہ 26ویں ترمیم آ گئی، رویے چینج کرنے ہوں گے، نیت جو ہے درست کرنی ہوگی، پھر جا کے عوام کا درد محسوس ہوگا اور پھر ہی مسئلے کا حل نکلے. میری بات سنیں آپ، کیوں مطلب یہ چیزیں دیکھیں، اقتدار کس لیے حاصل کیا جاتا ہے، یا یہ سیاستدان
کس لیے سیاست کرتے ہیں؟ کس لیے سیاست جی کرتے بالکل۔ ہیں؟ بنیادی مقصد تو عوام کی خدمت ہے۔ صحیح، جب آپ عوام کی نعرہ خدمت بھی یہی لگایا جاتا ہے، دعویٰ بھی یہی کیا جاتا ہے۔ تو مجھے اقتدار دو، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، جس کا پلہ بھاری ہے وہ لے گا اقتدار، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ پہلے عوام کے حوالے سے مذاکرات کریں، مذاکرات کریں گے، بیٹھیں گے، کوئی مطلب یہ ہے کہ پولائٹنس کوئی آئے گی، دونوں وہی رویوں میں تبدیلی آئے گی، تو بیٹھیں گے، اب کہتے ہیں آئے ہوئی عوام کی بات کرتے ہیں، باقی بھی اس کا حل ڈھونڈ لیتے ہیں، تو یہ مسئلہ ایسے حل ہوگا۔ آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ہمارا مینڈیٹ چرایا، ٹھیک ہے، مینڈیٹ چرایا، دوسرا کہتا ہے نہیں ہم نے نہیں چرایا، تو مذاکرات کہاں سے ہوگی اور کامیابی کیسی؟ یہ ناظرین مذاکرات جو ہیں تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں جب اس میں عوام کو شامل کیا جائے۔ جب تک عوام کو اس میں شامل نہیں کیا گیا، عوام کے مسائل کو اس میں نہیں لایا جائے گا، اس کے تدارک کے لیے کوئی ایسا لائے عمل نہیں بنائے گا، تب تک جو ہے وہ نہ کوئی مذاکرات کامیاب ہوں گے، نہ ہی ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ ہمیں آگے بڑھنا ہے، لیکن کیسے بڑھنا ہے؟ وہ تبھی بڑھنا ہے کہ ہم یہ مان لیں کہ ہم نے آج تک جو ہے وہ عوام کا احتساب کیا ہے، عوام کے فیصلوں کو نہیں مانا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمارا اور آپ سب کا اللہ نگہبان۔